الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا صدق الله العظيم. میرے پیارے بھائیوں، اللہ پاک انسان کو جو دیتا ہے طلب پر دیتا ہے اور نیت پر دیتا ہے. نیت صرف ثواب کی نہ رکھو، نیت عمل کی رکھو کہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے اور آگے دوسروں کو پہنچائیں گے تو پھر اللہ توفیق بھی یہی دیتا ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، بخاری کے الفاظ ہے. اللہ انسان کو وہ چیز دیتا ہے جس کا نیت کی ہے. اگر نیت ثواب کی، ثواب تو ویسے ملتا ہے، لیکن اگر یہ ہو کہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے اور پھر آگے دوسروں کو بھی پہنچائیں گے. عبدالوہاب صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. فرماتے تھے رائے گنج میں پہلے زمانے میں 10 دن جوڑ ہوا کرتا تھا پرانوں کا. کتنے دن؟ درمیان میں 5 دن تشکیلیں ہوتی تھی. اس جوڑ میں تعلیم کے حلقے لگتے تھے درمیان میں دن کے وقت. عبدالوہاب صاحب فرماتے تھے کہ ایک تعلیم کے حلقے لگانے والے نے ایک حدیث سنائی کہ جو 5 وقت نماز پابندی سے پڑھے گا اللہ پاک اپنے ذمہ داری سے اس کو جنت میں داخل کرے گا. تو جب حدیث سنائی تو ساتھیوں سے کہا کہ دعا کرو اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی. عبدالوہاب صاحب نے کہا میرے دل میں ہے کہ اس کو منہ سے ماروں، کہ اس کو اپنے عمل کی فکر ہے. ابھی یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ ابھی پوری امت کو اس اللہ کی ذمہ داری میں کیسے داخل ہے کہ پوری امت نماز والی بن جائے تاکہ وہ اللہ اس کو اپنے ذمہ داری، صرف اپنا غم ہے. تو نیت کرو میرے پیارے بھائی، جتنا طلب ہو. یہ جملہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے مولانا ابراہیم صاحب کا. طلب نے سلمان فارسی کو مجوسی کے گھر سے نگاہ نکال کر نبوت کے گھر میں پہنچایا. حتیٰ کہ سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا من اہل بیت، سلمان ہم میں سے ہے، ہمارے گھر کا آدمی ہے. حالانکہ ایران کا آدمی ہے، باپ آگ کا پوجنے والا ہے، لیکن طلب اتنی تھی کہ نبوت کے گھر میں پہنچ گئے. اللہ کو طلب بہت پسند ہے. آج امت میں دین کے طلب نہیں ہے. تبلیغ کا بنیاد بھی ہے کہ دین میں طلب پیدا کرنا ہے. لوگوں میں دین کے طلب، دنیا کی طلب ہے. لوگ دنیا کے پیچھے ایسے گم ہو گئے کہ مدینہ منورے میں تھا، علاقے کا نام نہیں لیتا ناراض ہو جائیں گے. یہی کھواٹ کا آدمی تھا، نوجوان تھا. ادھر ہوگا ہمارا ایک ساتھی ہے شادی ہیل کا محمد شاہ صاحب، اس کے کھجور کی دکان تھی، اس میں بیٹھے تھے. اس نے کہا یہ 8 سال ہو گئے کہ پاکستان نہیں گیا ہے مزدوری کے لیے. 8 سال گھر سے، ابھی 8 سال کے بعد جائے شادی کرے گا اور 10 سال لوگ گم ہو جاتے دنیا کے پیچھے، اور دین کے لیے 4 مہینے پہاڑ پر. تو میرے پیارے بھائیوں، ایک تو درخواست یہ ہے کہ مجھے شکایت آئی ہے کہ پرانے ساتھی شب جمعہ میں رات نہیں گزار رہے. کیا کرتا ہے کرو، حیات صحابہ مطالعہ کرو. اس میں تبلیغ کے بہت سی چیزیں ہیں. مولانا یوسف رحمہ نے لکھے تبلیغ والوں کی، اس میں لکھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے کہا کہ جب میں خلیفہ بنا حالات سازگار نہیں تھے. ایک حدیث مجھے یاد تھی لیکن ڈر کی مار سے
کہ تم اس حدیث کو سن کر سارے اللہ کے راستے میں نکلو گے، مجھے خالی چھوڑو گے۔ میں نے وہ بیان نہیں کیا، آج میں بیان کرتا ہوں جس کا یہ مفہوم ہے۔ حیات صحابہ خود دیکھے کہ اللہ کے راستے میں ایک پڑاؤ، یہ شب جمعے پر آئی ہوئی ہے، یہ بھی ایک پڑاؤ ہے۔ گھر پر 1000 راتیں تہجد پڑھنے، 1000 دن نفلہ روزی رکھنے سے افضل ہے۔ 1000 راتیں پوری رات تہجد پڑھنا، 1000 دن نفلی روزے سے اللہ کے راستے میں ایک رات افضل ہے۔ دوسری مشکات میں حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک نہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہماری تشکیل ہو گئی، ہماری اللہ کے راستے میں نکلنے کی، رات آیا جیسے عصر کا وقت ہو، ہم نے سوچا کہ صبح کو نکلیں گے۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، فرمایا ابو ہریرہ تم نہیں چاہتے تمہاری رات جنت کے باغیچوں کے ایک باغیچے میں ہے؟ مدینے کی رات نبی نے پسند نہیں کیا، مدینے میں نبی کے پیچھے نماز، یہ پسند کیا کہ تم اللہ کے راستے میں جاؤ گے۔ مدینے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، نبی علیہ السلام نے اس پر نماز جنازہ پڑھائی، اور نبی جس پر نماز جنازہ چڑھائے اس کی مغفرت میں شک نہیں۔ تو پھر افسوس کیا، یا لیت انہ مات فی غیر مولدی، کاش یہ میرا صحابی مدینہ میں نہ مرتا، مدینہ میں نہ مرتا نبی، کہوں دور اللہ کے راستے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا جو آدمی اللہ کے راستے میں گھر سے جتنا دور مرے گا، اس گھر سے لے کر وہاں تک ایک بجوڑ موتی کا محل ملے۔ تو میرے پیارے آج تو ایک مطالبہ یہ ہے کہ جو ساتھی ابھی تک رات نہیں کر رہے تھے ہاتھ کھڑا، انشاءاللہ آج اگر نہیں لیکن آئندہ شب جمعے میں رات کی نیت سے آئیں گے۔ ابھی تو گرمی، ہاتھ کھڑا کر دے سارے۔ ہاں کیا کر رہے ہو رات کو جا کر گھر میں؟ دعا پڑھ کر کے اللہ کے حوالے کرو گھر والوں کو، اللہ حفاظت کرے گا۔ حفاظت اللہ کرتا ہے، ہم نہیں کر سکتے، گھر میں کوئی ہے نہیں، تم اللہ کے راستے میں، اللہ تمہارے گھر کی حفاظت کرے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہاں ثواب کی نیت سے نہ آیا کرو، یہاں کچھ یہاں سے لے کر جانے کی کوشش کرو، عمل کی نیت کرو، زندگی بدلنے کی کوشش کرو، کاموں کو بدلنے کی نیت کرو۔ یہ جو پریشانی آ رہی ہے، ہم زور لگاتے ہیں اور بھی پریشان ہوتے ہیں، راستہ غلط اختیار کیا ہے۔ آدمی غلط راستے پر جتنا جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ راستہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم کہ وہ ایمان عمل والا راستہ ہے، ہم غیروں کے راستے پر چل رہے ہیں۔ بہت پیارا مثال دیا ہے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے، بہت پیارا۔ ایک آدمی تھا کھجور کے درخت میں پھنس گیا تھا، اوپر چڑھ گیا تھا، نیچے اتر نہیں سکتا تھا۔ تو نیچے والے وہاں ایک پیر تھا، بے علم پیر تھا، اس کے پاس آ گیا، وہ چیخے مارتا مجھے اتارو۔ اس نے کہا لمبا ڈنڈا لے لو، اس پر رسی باندھ لو، اس کو وہاں پہنچاؤ اور اس سے کہو کہ اس کو مضبوط پکڑے، پھر زور سے 3-4 آدمی کھینچو آسانی سے زمین پر۔ پیر بھی جاہل، مرید بھی جاہل، آدمی کے پاس رسی پہنچائی، اس کو کہا، اس نے آنکھیں بند کر کے جب انہوں نے چنچا تو نیچے آیا، اس کی کمر ٹوٹ گئی۔ پیر صاحب کے پاس گیا کہ اس کو تو کمر ٹوٹ گئی۔ پیر صاحب نے کہا یہ اللہ نے اس کے لیے لکھا ہوا تھا، ورنہ اس رسی سے بہت سے لوگوں کو ہم نے کنویں سے نکالا ہے، بہت سے لوگوں کو ظالم کنویں سے نکالنا، کافر تو کنویں سے نکالنا ہے، اور وہی رسی مسلمان استعمال کرتا ہے، وہ تو جیسے اوپر ہے، اس کی کمر ٹوٹ جائے گی، ان کے راستے پر جاننا، وہی راستہ اختیار کرنا۔ ہماری کامیابی کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خلاف پیغمبر کا سیرا گزید کہ ہرگز بمنزل نہ فاحد رسید۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے جو نہیں جائے گا، خدا پاک کی قسم ضرور مار کھائے گا جہاں بھی ہوگا۔ دنیا آخرت کی کامیابی کا راستہ، اور صرف الفاظ نہیں ہے، پریکٹیکل عملی طور پر صحابہ آسمان کے ستارے بن گئے جو اس راستے پر چلے۔ دنیا میں اللہ نے اتنا
وہ دیا کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. سارا نظام اللہ نے صحابہ کے تابع بنایا. سارا نظام یہ الفاظ نہیں، یہ ہوا ہے. حیران کو جب آ رہے ہیں تو ہاں امیر نے معائنہ کیا کہ میرے جماعت میں کوئی گناہ کبیرہ والا تو نہیں ہے، تو پھر کہا سم اللہ وقت ہے، وہ بسم اللہ پڑھ کے دریا میں اپنے گھوڑے ڈالو. پل نہیں ہے، دریا پر ایسے آ رہا ہے جیسے سیمنٹ کے فرش پر آ رہا ہے. ایرانیوں نے کہا دیو امادند، یہ تو انسان نہیں ہے، دیو ہے. ابو ہریرہ قسم کہتا ہے لقد عبرنا البحر وما بلت خفافه بلنا بالماء، اللہ کی قسم ہم نے دریا پار کیا، ہمارے اونٹوں کے ناخن بھی تر نہیں ہو. ایسا ہے دنیا میں کوئی ٹیکنالوجی؟ صحابہ نے ایسا اس راستے سے ایسے اللہ کی مددوں کو کھینچ لیا. دریا ان کے لیے مسخر ہو گئے تھے. سارا نظام ان کے لیے اللہ نے مسخر کر. تو میرے پیارے بھائیو، تھوڑا سا اپنی زندگی یقین کرو، یہ میری بات دل میں بتا دو. پریشانیوں کا علاج صرف ارادہ کرو میں نے اپنی زندگی بدلوانا ہے. آپ نیت کرو گے اللہ کا نظر آپ کے بارے میں بدل جائے. آپ محسوس کرو گے کہ ابھی یا اللہ میں کیسے آپ کو راضی، بہت ناراض کیا ہے. اللہ کو پہچانا نہیں ہے اللہ ہے کون. ہمارے سارے مسائلوں کا حل اللہ کے پاس ہے. ہمارے سارے مسائلوں کا حل مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. سارا قرآن بڑا پڑا ہے لیکن قرآن کو ہم سنتے نہیں ہے، پڑھتے نہیں ہے. ہمارے پاس تو موبائل نے قرآن تلاوت سے بھی روک دیا. مجھے اتنا غصہ آیا ابھی عصر کے بیان میں، یا ایک شاید سفر میں آدمی ہے اتنا سفید ریش، ادھر بیان شروع ہے، گھنٹی آئی بیان، موبائل آن کیا، ظالم ادھر اللہ کی دین کی بات سنی، بیوی سے بات کر رہا ہے. تمہیں کیا کرنے لگی؟ کم از کم بیان میں تو بند رکھا کر، قیامت تو نہیں لگتی. تمہیں کیا ملے گا؟ دین کے بات کو توجہ سے سنو. فبشر عباد الذین یستمعون القول، اللہ فرماتے ہیں خوشخبری دے دو میرے بندوں کو جو میری بات کو توجہ سے سنتے. صرف سن نہیں، سماع نہیں، استماع ہے، ارادتاً سنتے. فیتبعون احسنہ، پھر اس کی بہترین طریقے سے اس پر عمل کرتے. اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ ہدایت یافتہ لوگ، قرآن اس کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں ہدایت کے. وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ عقل والے ہیں، ہدایت یافتہ ہے اور عقل والے ہیں جو دین کی بات توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر احسن طریقے سے عمل کرتے ہیں. تو قرآن میرے پیارے بھائی سارا بڑا الف لام میم سے لے کر والناس تک ہی قرآن ہے کہ مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ. قرآن بہت پیاری کتاب ہے. کاش کرے اللہ ہمیں قرآن سے محبت پیدا کرے. اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، حافظ بناؤ، روزانہ تلاوت کرو. گھروں میں برکتیں آئی. جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہے اس میں خیر بڑھتی ہے، شر نکلتی ہے. جس گھر میں قرآن کی تلاوت اس میں شر زیادہ ہوتی ہے، خیر کم ہو جاتی. کھجور کی گٹھلی ہے، اس میں 3 چیزیں. قرآن عجیب کے تھا، وہ گٹھلی کے بارے میں 3 الفاظ ہے. ایک گٹھلی کے اندر ایک ایسا پٹھان ہوتا ہے، اس میں ایک پتیلا ہوتا ہے تھوڑا سا، اس کو فتیل کہتے ہیں، یہ بھی قرآن میں ہے. اور اس کے الٹا سائڈ پر ایک داغ لگا ہوتا ہے، اس کو نکیر کہتے ہیں. اور میٹھے حصے اور وہ گٹھلی کے درمیان پیاز کے پردے سے بہت باریک پردہ ہوتا ہے، بہت، اس کو قطمیر کہتے ہیں. قرآن کہتے ہیں اللہ کا غیر تمہیں نفع نقصان پہنچانے میں اتنا بھی اختیار نہیں رکھتا ہے جیسے وہ پردہ ہوتا ہے قطمیر. ما یملکون من قطمیر، اس کا بھی اختیار نہیں ہے. تمہیں کیا دے؟ ہر چیز میں ہر چیز اللہ کے حکم سے جھگڑا ہوا ہے. مجھے مولانا یوسف رحمہ اللہ کی بات بہت پیاری لگتی ہے. انسان جو نوالا کھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے، ہر نوالا علیحدہ اللہ سے پوچھتی ہمیں اس کے لیے فائدے کا ذریعہ بنو یا نقصان کا. یہ کپڑے اللہ سے پوچھتے ہیں. ہر چیز میں اللہ کا امر ہو، فائدہ نقصان چیزوں میں نہیں، اللہ کے امر میں ہے.
اللہ کو ساتھ لے لو، مخالف نظام تمہارے ساتھ موافق بنے گا۔ ہاں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ دیکھو یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو، سبحان اللہ، قرآن فرماتا ہے لوگو ایک بہترین مثال بیان کی جاتا ہے، کان لگا کر کے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، چاند پر تو پہنچ جا سکتے ہیں لیکن خدا پاک کی قسم قرآن چیلنج دیتا ہے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا ہے، سارے جمع ہو جائے جیسے مکھی اللہ نے بنایا ہے، بنا سکتا ہے؟ یہ چیلنج ہے، قیامت تک نہیں بنا سکیں گے۔ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، خالق اللہ ہے۔ اللہ پاک بس نام ایسے ہے کہ اس میں نام کی بھی شرکت نہیں کرتے۔ ایک آدمی کا نام عبد الخالق ہے، اس کو لوگ خالق کہتے ہیں، خالق گناہ کبیرہ ہے، خالق صرف اللہ ہے۔ ایک آدمی کا نام عبد الرزاق ہے، لوگ اس کو رزاق کہتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک آدمی کا نام عبد الغفور کہتے ہیں، اس کو لوگ غفور کہتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ غفور تو اللہ ہے، وہ تو عبد الغفور ہے۔ نام کو کاٹ کر کے آدھا بولنا یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، بڑا گناہ ہے۔ اللہ نام کی شرکت کو بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ ہاں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں دیکھنا، اور ہے اللہ کے ہاتھ میں۔ میرے یقین کرو جب انسان کی توجہ دوسری طرف جاتے تو پریشانیاں آتی ہے۔ بہت بہترین واقعہ بخاری میں، حضرت نبی علیہ السلام کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھی، راستے میں وہ سفر نبی علیہ السلام کی عادت مبارک تھی تاکہ نبی کے ہر چیز امت کے لیے باقی سفر میں ایک بیوی ساتھ لے کے جاتے تھے، تو وہ تقاضی کے لیے جنگل میں چلی گئی۔ صبح نبی علیہ السلام رات کے وقت سفر شروع کرتے تھے، تہجد کے وقت، تو اس کے گلے میں ہار تھا، وہ گم گیا، اس کے تلاش میں لگ گئی، اور جو ان کے کجاوے کو اونٹنی پر کس دیتے تھے انہوں نے سمجھا کہ اس میں ہے، باندھ لیا، چل گئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب آئی کوئی نہیں ہے میدان میں، سمجھدار تھی، اللہ نے بہت سمجھ دی۔ سب سے زیادہ عورتوں میں علم اس کو ہے، 2210 حدیثیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد تھی، آدھا علم عورتوں کا ان سے آیا ہے۔ تو سمجھدار تھی، وہاں ٹھہر گئی کہ یہاں اگر میں ادھر ادھر چلی جاؤں گا تو پتہ نہیں ادھر نبی علیہ السلام میرا پتہ لگائے گا۔ تو ایک صحابی نبی علیہ السلام پیچھے چھوڑتے تھے، وہ اس راستے سے آتے تھے، تو یہ سو گئی تھی، چہرہ کھلا ہوا تھا، پردے کے حکم سے پہلے تھی کہ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے فوراً اب اونٹنی کھڑا کر دی، اس پر سوار ہو گئی، چل گئی۔ منافقوں نے غلط الزام لگانے شروع ہو گئے، ان کو موقع ملا۔ ایسا الزام رئیس المنافقین عبداللہ ابن سلول اس کے ساتھی، بات سیدھے سادھے مسلمان اس بات میں بھی ملوث ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام بڑا پریشان، کیا کروں، بڑا پریشان، اس کو پتہ نہیں ہے، سب بار مشورے ہو رہے، عائشہ صدیقہ کو پتہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام نے اجازت میں کہ باپ کے گھر چلی جاؤں۔ پہلا جب میں جاتی تھی تو پوچھتے تھے واپس کب آؤ گے، اس دفعہ پوچھا بھی نہیں ہے۔ مجھے شک ہو گیا، جب گھر ماں باپ کے گھر گیا، والد کے ماں باپ رو رہے تھے۔ کیا روتے؟ تمہاری وجہ سے رو رہے۔ رونا بڑا کام کرتا ہے۔ اس نے کہا اس کے بعد پھر میرے آنکھوں میں آنسو تم نہیں ہو گئے۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ سفید کپڑے پر تھوڑا سا داغ بہت نمودار معلوم ہوتا ہے، اتنا۔ تو نبی علیہ السلام میرے باپ کے گھر میں ہے کہ اے عائشہ اگر تم سے غلطی ہو گئی اللہ سے معافی مانگو، نہیں تو اللہ معاف۔ مجھے خیرت آیا کہ نبی بھی میرے بارے میں یہ پیسے کرتے ہیں، جل گئی اسی کی وجہ سے۔ یوسف علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گئی اور میں کہا با یوسف جیسا صبر کروں گا، فصبر جمیل۔ اس اسنا میں آسمان سے وحی اترنا شروع ہو گئے، ہم محسوس ہو گئے کہ نبی علیہ السلام پر آسمان سے قرآن نازل ہے۔ تو ماں باپ ڈر گئے کہ اگر اس میں ہمارا بے عزتی ظاہر ہو گئی تو کیا کریں گے، لیکن میں مطمئن تھی۔ 2 رکوع قرآن کے سورہ نور میں ابھی قیامت تک پڑھی جاتی، عائشہ کی صدیقہ کے صفائی بیان کی جاتی، قیامت تک۔ رمضان میں حافظ
وہ تلاوت سناتا ہے عائشہ صدیقہ کے صفائی قیامت تک بیان دی جاتی ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے خوشخبری سنائی کہ اے عائشہ اللہ نے 13 آسمانوں پر تمہارے صفائی بیان کی ہے، تو ماں باپ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے لیے کھڑی ہو جاؤ۔ وہ بڑی کہہ رہے لا احمدہ ولا احمدکم، نہ نبی کا احسان مانتی ہوں نہ تمہارا، میں اس رب کا احسان مانتا ہوں جس نے مجھے اس مشکل سے یہ صفائی تو آئی ہے، لیکن یہ ایک مہینہ جو چل گئی یہ امتحان آیا کیوں ہے؟ ہمارے استاذ یہ فرماتے اس پر یہ امتحان کیوں آیا؟ توجہ ہے؟ اس کی تھوڑی سی ذہن میں یہ بات آئی کہ میرا کیا پرواہ ہے، میرا تو ایسا خاون ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہے اور سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ اس پر ناراض ہو گئے۔ نبی کے شان میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن مشکل کو ساز طرف ہو تمہاری توجہ دوسری طرف کیوں چلی؟ اللہ نے اس کی توجہ کو صحیح کر دیا۔ جب انسان کا توجہ مخلوق کی طرف چلا جاتا ہے تو پریشانیاں آ جاتی ہے۔ جب انسان مخلوق سے امید کا ٹھہر ایک حالت پر آتا ہے، اللہ کسی کے حوالے نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو اپنے حالات میں اللہ کے پیچھے لگ جاؤ، ادھر ادھر نہ بھاگو۔ جب بھی کوئی پریشانی ہے لگ جاؤ، یہ راستہ ہے۔ اللہ ہمیں ایسا کر دے۔ یقین بنانا سب سے زیادہ نبیوں کو جو محنت کرنی پڑی اس بات پر ہوئی ہے نبیوں کو کہ انسان کے دل میں آ جائے کہ میری زندگی بنانا بگاڑنا مخلوق کے ہاتھ میں نہیں، ایک اللہ کے ہاتھ میں۔ مجھے پشتو میں ایک عالم نے یہ جملہ بتایا، عجیب مخلوقات حسن دا پر رندلا لکا دسرا چا قدر دا خپل زان دا۔ مخلوقات حسن دا پر رندلا، مخلوق نے ایسا نہیں پہچانا جیسے اس کے ساتھ اپنی جان کا قدر ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضۃ یوم۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ 7 آسمان 7 زمین قیامت کے دن اللہ کے ہتھیلی میں ایسے محسوس ہوں گے جیسے انسان کے ہتھیلی میں رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ اتنے بڑے رب چھوٹوں کے پیچھے پھیر رہے ہیں۔ ایک ابھی میں لکی مروت گیا، بڑے لوگوں سے بڑی چیزیں ملتی ہے۔ ایک بہت بڑے مفتی ہے، مفتی انور شاہ صاحب، اس کی صحبت سے مجھے 2 جملے بہت قیمتی ملے، بہت۔ ابھی پچھلے شب جمعے ہم علماء کی جماعت لے گئے لکی مروت میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جلسہ تھا، اس میں بڑے بڑے علماء تھے، تو عصر کی اذان ہو گئی۔ یہ بات توجہ سے سنو، کیا ہو گئی؟ تو وہ ہزارویں صاحب علماء ہزار اذان سن کر کے کھڑے ہو گئے۔ ایک دوسرے بڑے عالم نے کہا کہ مفتی صاحب 5 منٹ صبر کرو، یہ وہ ختم ہو جائے۔ اس نے کہا نہیں، بڑے نے بلایا ہے۔ یہ جملہ مجھے بہت ہے۔ کس نے بلایا ہے؟ بڑے نے بلایا ہے۔ بڑے کے مقابلے میں نیچے والوں کی بہت پیارا جملہ ہے۔ اس نے کہا تھوڑا صبر کرو، یہ جلسہ ختم۔ اس نے کہا نہیں، بڑے نے بلایا ہے۔ وہ تو دل میں بڑا تھا، اس لیے آج ہم یہ اذان ہو جاتی ہے تو کبھی چائے کی کپ چھوڑ دی ہے کہ بڑے نے بلایا، ایسے زبان پر کہتے کہ اللہ اکبر، لیکن دل میں نہیں اللہ کے بڑے۔ مفتی زین العابدین صاحب بنگلہ دیش، وہ یہ باڑے میں اجتماع تھا 25-30 سال پہلے۔ صحابہ جیسے شاگرد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استاد اس کلمے کو دل میں اتارنے کے لیے 13 سال لگے ہیں۔ 13 سال لگے۔ ہم نے کلمے سیکھنے پر کتنا، ایمان سیکھنے پر کتنا وقت لگایا ہے، نماز سیکھنے پر تو کچھ وقت لگایا ہے، لیکن تو میرے پیارے بھائی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ پاک راضی ہوتے ہیں محمد الرسول اللہ کہ ہماری زندگی 100% محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے، ہر چیز میں اس کا اتباع ہو۔ تھوڑا عمل کرو نبی کے اتباع میں، یہ انسان کو اللہ بہت زیادہ کرتا ہے۔ زیادہ عمل کرو لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کا مہر نہ ہو، جعلی نوٹ ہے، پکڑا جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرو اور نماز کے ذریعے سے اپنے حاجات کو اللہ سے مانگو۔ نماز 2 دن پہلے میں نے ایک حدیث عجیب سنی دی کی کتاب میں کہ اس امت سے سب سے پہلے امانت نکلی، سب سے پہلے یہ بات میرے پیارے بھائی، اس وقت لوگ رزق کے بانے میں پریشان ہے۔ قرآن حدیث نے رزق کے ایسے آسان طریقے بتایا ہے
لیکن ہمارے ایک عالم تھے مولانا اسلم صاحب، ملتان کے اجتماعات میں بیان کرتے بہت پہلے زمانے، وہ کہتے ہیں ایک ہے نظر پر ایمان، ایک ہے خبر پر ایمان۔ نظر تو یہ دیکھتا ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے، صدقے سے گھٹتا ہے، خبر قرآن حدیث، قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود سے مال گھٹتا ہے اور صدقے سے مال، ابھی لوگ صدقے زیادہ کرتے ہیں یا سود زیادہ کرتے ہیں؟ قرآن پر ایمان کہاں ہے؟ ایسے کہتے ہیں قرآن پر ایمان، ایک ہے خبر پر ایمان، ایک ہے نظر۔ تو میں کہتا تھا حدیث ہے الخیانۃ تجر الامانۃ تجر الرزق، یہ نبی کی بات ہے، امانت داری رزق کو کھینچ لیتی ہے، امانت داری رزق کو، والخیانۃ تجر الفقر، خیانت فقر کو کھینچ لیتی ہے۔ آج لوگ خیانت زیادہ کرتے ہیں، امانت دار زیادہ ہے یا خیانت کرنے والے زیادہ؟ ہر چیز میں خیانت ہے، پریشان ہے، نبی کی بات کی مخالفت کر رہا ہے۔ نبی کی حدیث ہے الامانۃ تجر الرزق والخیانۃ تجر الفقر، خیانت فقر کو کھینچ لیتے۔ عقل نہ دوڑاؤ، اللہ واللہ کے رسول کے مقابلے میں تمہاری عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی کے اتباع، لوگ رزق کے بارے میں پریشان ہیں، اتنا آسان طریقے نبی نے بتایا ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ انی احب ان یوسع اللہ فی رزقی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرے رزق کو کھول دے۔ تو کیا فرمایا؟ قال تم علی طہارۃ یوسع فی رزق، ہمیشہ بوضو رہا تمہارا رزق کھول جائے۔ ہمیں اس وضو میں کوئی دکھائی دیتا ہے؟ ہمیں تو دکان میں 8 گھنٹے، لیکن وضو میں ہر وقت وضو نہیں کر سکتا۔ کتنے گھنٹے لگیں گے وضو میں؟ کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ وہ پانی کم ہے، وضو کیا پھر کرو 5-6 مرتبہ وضو کرو، 5 گھنٹے تو نہیں لگتے، 1 گھنٹے میں 5-6 مرتبہ وضو ہو سکتا ہے۔ اور نبی کی گارنٹی ہے، صحابی نے پوچھا ہے انی احب ان یوسع اللہ فی رزقی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرے رزق کو کھول دے۔ فرمایا تم علی طہارۃ یوسع فی، صحابی آیا یا رسول اللہ گھر میں تندرستی ہے، کہا گھر میں جاؤ سلام درود شریف کو لو اللہ حد پڑھو، بالکل حدیث میں ہے اس گھر پر رزق کی بارش برسی، نہیں کرتے کوئی۔ کنز المال میں ہے جو گھر میں داخل ہوتے وہ سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھے گا، ان کے پڑوسیوں سے بھی فقر دور کیا جائے، ان سے دنیا ان کے پڑوسیوں سے۔ نبی کی بات پر یقین نہیں ہے، اپنے تجربوں پر چل، 8 گھنٹے دکان کر سکتا ہے لیکن گھر میں داخل ہوتے سلام نہیں ڈالتے، قل هو اللہ احد نہیں پڑھ سکتا ہے، منہ بند ہے۔ نبی کی بات میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، یقین نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے، بہت بڑے صحابی ہے، تو آپ کے پاس آئے بیمار پرسی کے لیے، وہ رو رہے تھے، پر پوچھا ما یبکی، کیا روتے ہیں؟ اس نے کہا ذنوبی، میں نے گناہ زیادہ کیا ہے۔ اس نے کہا آپ کے لیے ڈاکٹر لے کے آؤں گا؟ اس نے کہا الطبیب امرضنی، بڑے ڈاکٹر نے تو بیمار کیا ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں خلیفہ ہوں، بادشاہ، تمہیں پیسے دینا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود کی نرینہ اولاد نہیں تھی، بیٹیاں تھی۔ انہوں نے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تو نہیں ہے، تمہارے بچیاں تو مزدوری نہیں کرتے۔ اس زمانے میں عورتوں کو، میرے پیارے بھائی یہ تو تبلیغ کے اصول کے خلاف ہے، لیکن مجھے بڑا غصہ آتا ہے کہ آج مسلمان خاص کر پٹھانان خزانہ پیسوں مشون جڑے ظالمان کہ دلور گماتا بھی مزدوری کے۔ عورت گھر کی زینت ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، علماء سے پوچھو، وہ عورت کو حکم ہے گھر میں ٹھہرو۔ گھر کی تھوڑی ذمہ داریاں ہے، بچوں کی پرورش سنت طریقے، یہ 8 گھنٹے دفتر میں کام کری، بچوں کا تھوڑا کری، یہ کمانے کے لیے نہیں ہے، بار کے لیے مرد ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان رضی اللہ کہتے ہیں تم مر جاؤ گے، تمہارے بچوں کے کام۔ انہوں نے کہا نہیں یا اللہ، یقین اس کو کہتے ہیں، میں نے بچوں کو سورہ واقعہ یاد کرایا ہے۔ بادشاہ وقت پیسے دیتے نہیں لیتے کہ میرے پاس پیسے ہے، وہ کیا ہے کہ میں نے بچوں کو سورہ واقعہ یاد کرایا ہے۔ اور میرے پیارے نبی کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جو ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ آج ہے پڑھتا ہے لیکن یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ فائدہ محسوس نہیں ہوتا۔ ان کو یقین تھا، پیسے نہیں لیتے، سورہ واقعہ ہے
اعمال پر یقین تھا، آج مال پر یقین ہے، مال سے زندگی، مال کمانا منع نہیں ہے لیکن مال پر وعدے نہیں ہے، اعمال پر گارنٹی ہے اللہ و اللہ کے رسول کی تمہارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، تمہارا ہر مسئلہ بنے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، نماز قضا کرنے کی چیز نہیں۔ آج ایک حدیث سناتا ہوں، بہت پیاری حدیث ہے، بہت معتبر کتاب ہے، روح المعانی تفسیر کئی سو سال پہلے لکھی ہوئی ہے سورہ عصر کے تشریح میں، ان امرأۃ کانت تصیح فی سکک المدینہ، ایک عورت مدینے کے گلیوں میں چیختی تھی، وتقول دلونی علی رسول اللہ، یہ فریاد کرتی تھی کہ مجھے نبی علیہ السلام کے پاس لے جاؤ۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئی، پوچھا کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ غاب زوجی فزنیت، خاوند لمبے سفر پر گیا تھا، مجھ سے زنا ہو گیا۔ ہاں، یعنی ایمان اندر ہے، اپنے آپ کو خود پیش کر لیا۔ اور پھر بچہ حمل ٹھہرا، جب بچہ پیدا ہوا تو میں نے شرم کے مارے اس بچے کو انگور کے پانی سرکے کے مٹکے میں غرق کر دیا۔ پھر وہ ناپاک سرکہ بھی، یہ 3 گناہ کیا ہے، بدکاری کی ہے، بچہ مروایا ہے، وہ ناپاک۔ ابھی قیامت کے دن سے ہمیں بالکل قیامت کا خوف نہیں ہے۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءهم یوم، اتنا لوگ لگے ہیں، سولر لگاتے ہیں، یہ لگاتے ہیں تھوڑی سی گرمی کے لیے۔ خدا پاک کی قسم بخاری میں ہے قیامت میں ایک ایک انسان سے 70 ہاتھ پسینہ، بخاری کی حدیث سے پسینہ بہتا رہے گا۔ خفاتن غراتن غرلن، مشکات میں تم میں کپڑے نہیں ہوں گے، ننگے، سر پر ٹوپی نہیں ہو، پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے۔ 50,000 سال کا دن ہے، اس کے لیے مجھ سے ڈرتی تھی، اپنے آپ کو خود پیش کر رہی۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو پہلا آدمی شادی شدہ ہو اور 4 دفعہ یہ اقرار کرے کہ میں نے یہ غلط کام کیا تو اس کو پتھر مار مار کر کے سنسار کیا جائے رجم، اور جو بچہ مروایا اس کے بدلے میں جہنم ہے، اور جو سر کا بیگی لقد ارتکب۔ یہ سارے واقعے بیان کرنے کا مقصود قرآن نے سورہ والعصر ان الانسان لفی خسر سورت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ساری مصیبتیں جو تمہیں پیش ہوئی تھی اس دن تم سے عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ ایک نماز نے دنیا بھی خراب، قضا ہونے نے دنیا بھی برباد کر دیا۔ جو نماز قضا کرتے پرواہ بھی نہیں کرتے۔ جتنا آج نوجوان مجمع ہے، میرے بیٹوں یہ درخواست ہے، سارے نمازیں ضروری ہے لیکن مسلم شریف کی حدیث ہے من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کا نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا خدا پاک کی قسم سارا دن اللہ کے حفاظت میں ہوگا۔ کس کس کی نیت ہے مر جاؤں گا لیکن صبح کی جماعت سے نہیں رہ جاؤں گا؟ دیکھو سارا دن اللہ کے حفاظت میں رہو گے، شک نہ کرو، سارا دن پہ غم پہ رہو، کوئی مشکل نہیں آئے گی، اللہ کی نبی ذمہ داری لیتا ہے من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ۔ زندگی سیکھو، کاروبار کی زندگی، اور سارے اوقات میں اللہ کا ذکر کرو۔ یہ زیادہ باتیں کرنا دل کو سخت کرتا ہے، ہم 24 گھنٹے ویسے ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کرو، فإن کثرة الکلام بغیر ذکر اللہ قسوة للقلب، زیادہ باتوں سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ وإن أبعد الناس من اللہ القلب القاسي، جس آدمی کا دل سخت ہو اللہ سے بہت دور ہوتا ہے زیادہ باتوں سے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک لایانی بات 40 دن تک نماز کے حسن کو کھو دیجیے، اپنے اوپر پابندی لگاؤ، بغیر ضرورت کے زبان کو روکے رکھا کرو، یہ شیطان کو آپ سے دور کریے۔ ہمارے بریک نہیں ہے زبان کی، یہ ذکر پر عادی کرو۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی عورت ماں عورت ہو کے 5000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھا کرتی، ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل فضائل اعمال دیکھو، روزانہ 12000 مرتبہ استغفار کرتے، وہ لوہے سے بنا ہوا تھا، یہ وہ بھی انسان تھا۔ یہ تو میں بار بار کہ تو میرے پیارے بھائی یہ کس نے 313 مرتبہ شروع کر دیا ہے؟ جو ابھی شروع کا نہیں شروع کر دیا، نیت کرو، سارے پریشانیاں دور، گارنٹی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان بہتر استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ۔ یہ ہمیں وضو کے لیے جا رہا تھا، ایک 35 سال کا ایک آدمی آپ جیسے ملا کہ تمہارے 2 باتوں سے مجھے بڑا فائدہ ہوا۔ ایک آپ وضو میں پانی کا استعمال کا کم بتاتے ہیں، جب سے میں نے وضو میں پانی کا استعمال کم کیا خدا پاک کی قسم میں نے نماز میں زبردست نورانیت دی۔ مجھے ابھی غصہ آتا ہے، بوڑھا آدمی ہوتا ہے تبلیغ میں بھی ٹوٹی کوڑا چھوڑ دیتا ہے، پانی بہ رہا ہے، اس نماز سے تمہیں کیا ملے؟
کیا تھا لاس تنکروزی ہونے دی لگے تے خدای بندگان چاچا نیتا چنن نہ مشکو تاسو په منځ کې خون محسوس کوئی نماز میں جو اسراف کرے گا پوری زندگی اسراف والی ہے. میں پچھلے سال گیا تھا غزنی میں, ایک ڈاکٹر مجھے کہہ رہے تھے کہ تم, میں اور انشا گیا تھے ارگون اجتماع میں 3 سال پہلے آئے تھے, تم نے یہ مسئلہ, میں نے ڈاکٹر تھا, میں نے وضو میں پانی کا استعمال کیا, میری زندگی آسان ہو گئی. کس کس کی نیت ہے کہ آئندہ اسراف سے بچیں گے, جھوٹی کو کھلا نہیں چھوڑیں گے. اور ایک تو میں نے جب سے وضو میں, دوسرا یہ کہ جب سے میں نے 313 مرتبہ استغفار شروع کیا میرا کوئی مسئلہ اٹکتا نہیں, کوئی مسئلہ. یہ ایک نہیں, بے شمار لوگوں نے مجھے بتایا کہ جب سے ہم نے یہ استغفار کا وظیفہ, یہ قرآن حدیث میں میری کوئی حیثیت نہیں, میں اپنے طرف سے بات نہیں کرتا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, جو استغفار کو لازم پڑھے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے. ایک قسم کی تنگی نہیں, جس لین کی بھی تنگی ہو, غم کی جگہ سے اللہ خوشیاں نکالے گا, ایسے جگہ سے رزق دے گا. ابو ہریرہ 12,000 مرتبہ کر سکتے ہیں, ہم 313 مرتبہ نہیں کر سکتے. کس کس کی نیت ہے؟ انشاءاللہ اس کو کبھی کس حال میں نہیں چھوڑیں گے. اگر کسی وقت مقرر کیا تو سونے سے پہلے پورا کرو, ناغا نہ کرو, پھر دیکھو کہ تمہارے کیسے مسئلے. اعمال میں سے زندگی بنتی ہے. اور میرے پیارے بھائیوں, کوشش کرو, اللہ پاک کے پاس قریب جانے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ انسان ہے. انسان کی خدمت کرو, انسان کو دوزخ سے بچاؤ. مجھے ایک عجیب حدیث ملی, 2 حدیث ہے. ایک حدیث تو یہ ہے کہ 3 آدمیوں پر اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے. کتنے آدمیوں پر؟ جو بغیر بھوک کے کھاتا ہے, بھوک نہیں ہے پھر کھاتا رہتا ہے, اس سے اللہ کو غصہ آتا ہے. جو بغیر ضرورت کے سوتا رہتا ہے, نیند پورا ہے پھر بھی لیٹا ہوا ہے. بھائی یہ لیٹنے کی جگہ نہیں ہے. ایک بہت بڑے عالم تھے, پاؤں سکیڑ کر کے سوتے تھے, پھراؤ کر کبھی نہیں سو. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کے پاؤں میں درد ہے. اس نے کہا دنیا پاؤں پھیلانے کی جگہ نہیں ہے, دنیا پاؤں پھیلانے کی جگہ نہیں. ایک اس آدمی پر جو بغیر بھوک کے کھاتا ہے, دوسرا جو بغیر ضرورت کے آرام پورا ہے پھر بھی لیٹا ہوا ہے, تیسرا جو بغیر تعجب کے ہنستا رہتا ہے, زیادہ ہنسی سے. پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں برے لوگ بتاؤں؟ یہ نبی پوچھتا ہے تمہیں برا آدمی بتاؤں؟ برا آدمی وہ ہے جو اکیلا کھاتا ہے. برا آدمی وہ ہے, کون ہے؟ کسی کے ساتھ کھاتا نہیں, اکیلا کھاتا ہے. اپنی بخشش لوگوں سے روکتا ہے, اپنی بخشش غلام کو بے وجہ مارتا ہے, اور اکیلا سفر کرتا ہے. 4 باتیں اس میں ہوتی ہے. اکیلا کھاتا ہے, اپنی بخشش لوگوں سے رکتا ہے, اپنے خادم کو بے وجہ مارتا ہے, اور سفر بھی. پھر فرمایا اس سے بھی برا بتاؤں, جو لوگوں سے بغض کرتا ہے, لوگ بھی اس کے ساتھ بغض کرتا ہے, نہ کسی سے محبت نہ کسی کو اس سے محبت, ایسی زندگی ہے. دوسرے نمبر پر کون ہے؟ جو لوگوں سے بھی بغض کرتا ہے اور لوگ بھی. تیسرا اس سے بھی نبی فرماتا ہے, اس سے بھی برا بتاؤں کہ لوگوں کو ان کے خیر کی کوئی امید نہ ہو, ان کے شر سے ڈرتا ہے. لوگوں کو ان کے خیر کی امید نہ ہو. فرمایا اس سے بھی برا بتاؤ جو آخرت کے بدلے میں دنیا لے لیتا ہے, جو آخرت کے بدلے میں. اور 5واں آخری یہ ہے, اس سے بھی برا بتاؤ جو دین کے ذریعے سے دنیا کماتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. میرے پیارے, تھوڑی سی زندگی ہے, اس میں دنیا کو مقصد جنت بنانا مقصود نہیں. مجھے مولانا یوسف رحمہ اللہ کی یہ بات بہت پیاری لگتی ہے کہ ایک وقت میں 5 قسم کا سالن جمع کرنا بھی دینی نہیں ہے. ایک وقت میں 5 قسم کا سالن جمع کرنا بھی دینی, یعنی گناہ نہیں ہے, لیکن حضور کا طریقہ بھی نہیں. لیکن حضور کا قلین بیچانا, یہ مولانا یوسف رحمہ اللہ کے الفاظ ہے, قلین بیچانا بھی دینی نہیں ہے, لیکن حضور کا طریقہ بھی نہیں ہے. حضور کو سونے کے پہاڑ پہ, لیکن زندگی کیسے. خدا پاک کی قسم, فضائل صدقات یہ گھروں میں پڑھو, صفحہ 574. نبی علیہ السلام جب کپڑے دھونے کے لیے نکالتے تھے تو متبادل کپڑا نہیں ہوتا ہے کہ اس کو پہن کر کے اس کے خوش کرنے کا انتظار کرتے, ایسے زندگی گزاری, ملتا نہیں تھا. یہ دنیا بنانے کی جگہ نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ سے کسی نے کہا مجھے نصیحت کرو,
6 नसीहतें की। एक नसीहत ये है जो बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी, बहुत, दुनिया के बनाने में ना लग जाओ वरना वो तेरे आखिरत को बिगाड़ देगी। जब बेगाने के सोच में लगोगे तो आखिरत तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। दुनिया गुजारने की जगह है, बस जो भी मिल गया इस पर इक्तफा करो, ज्यादा गम आखिरत का करो। क्या बताया दुनिया के बनाने में? और जो ये परेशानियां है, बात मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। एक हदीस है, मन कानत दुनिया नहमतु मन अस्बहा व अकबर हम्मिही दुनिया, जो इस हाल में सुबह करते कि उसका सबसे बड़ा सोच दुनिया के कामों का होता है, दुनिया बनाने को होता है। सल्लल्लाहु क़ल्बु अरबा खसालिन ला यनफकु में अहदिन हत्ता यात, इसके दिल के साथ अल्लाह 4 चीजें चस्पान कर देते हैं, मौत तक ये चीजें उनसे जुदा नहीं होती। जो इस हालत में सुबह करता है कि उसका सबसे बड़ा मकसद दुनिया का होता है। हम ला यनक़तिअ, इस आदमी का मौत तक गम खत्म नहीं होगा। वशुग़ल ला यतफ़र्रअ मिन्हा, ऐसे मसरूफियत के मौत आएगी ये दिन के लिए खाली नहीं होगा। वफ़क़्र ला याति बिग़िना, और ऐसे मुख्ताजी के मौत आएगी इसकी हाजतें पूरी नहीं होगी। वअमल ला यब्लुग़ु मुंतहा, ऐसे उम्मीदें के मौत आएगी उसकी उम्मीद। थोड़ा सा अपने आप को फारिग कर दो। हदीस में है तफर्रग ले इबादती, उलमा जानते हैं तफर्रग ऐसे अल्फाज है जैसे एक आदमी पंसा हुआ है, अल्लाह फरमाते जोर लगाओ, हाँ ये पंसा होने से अपने आप निकालो। हाँ अमला सदर का गना, अल्लाह वादा करता है मैं तेरी सीने को गना से भर दूंगा। वसुद फकरक, तुम्हारा फकर मैं खत्म करूंगा, तुम्हारा फकर। वल्लम तफअल, अगर तुमने अपने आप को फारिग नहीं किया, ये अल्लाह पाक की तरफ धमकी है। अल्लाह की धमकी से हम नहीं डरते। मला तो यदु का शुगलन, सैकड़ों किस्म के कामों में पंसा दूंगा। वलमा सुम तो फकरक, फिर भी तेरा फकर खत्म। कितना आसान रास्ता है कि हम आंखें बंद करके अल्लाह की दीन के लिए अपने आप को फारिग कर दे, अल्लाह पर एतमाद करे। जब अल्लाह वादा करता है इसमें अकल न चलाओ कि कैसे होगा, अल्लाह के बातों में अकल। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं जो अकल पर चलता है वो मार खाता है, जो नकल पर चलता है वो पार हो। नकल है कुरान हदीस, अकल माने या न माने, जो अल्लाह ने फरमाया है वो ठीक है, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया है वो सही है। मेरा अकल छोटा है। हमारी मिसाल उमर पालनपुरी फरमाते थे, एक छोटे बच्चे किसी है, छोटे बच्चे को 3 साल का उम्र है, 10 रुपए जलेबी का हाथ टुकड़ा पकड़वा दो, दूसरे हाथ में 10 लाख बैंक चेक पे कटवा दो। उम्र बच्चे की 3 साल है, बाप की 30 साल है, बच्चा किसको लेगा? ये अकलमंदी है। और बच्चा नुकसान चाहता है या फायदा चाहता है? चाहता तो फायदा है, लेकिन वो उसकी अकल थोड़ी है, वो अपने अकल के मुताबिक फायदा चाहते हैं, लेकिन वो जोड़ करके इसको लेना नुकसान करता है। फिर फरमाया ये तो थोड़ा फर्क है 3 और 30 का, और हमारे रब का तो कोई इंतहा नहीं है। अल्लाह अपने नबी के जुबान से कहलवाता है कि अल्लाह के रास्ते में एक सुबह या एक शाम, पूरा दिन नहीं है, एक सुबह या एक शाम, ला गज़वतुन फी सबीलिल्लाह रवतुन, बुखारी की हदीस है। खुदा पाक की कसम, ये पाकिस्तान बहुत झूठी है जिसके लिए वजीर आजम 5 साल के लिए लोग सर तोड़वाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं चीन, जापान, अमेरिका सारा जमा करके इस रास्ते के आधी दिन की कीमत नहीं बनती। लेकिन इधर समझ नहीं, हमारा वो छोटी मिसाल है कि भाई जैसे वो कागज 10 लाख बैंक चेक में 3 साल के बच्चे में मिठाई नजर नहीं आती, इसमें हमें कुछ नजर नहीं आते, लेकिन जब आंखें बंद हो जाएंगे तो पता चल जाएगा। एक रायगढ़ में मुकीम था, बहुत प्यारा एक शेर पढ़ा, उसके बेटे को हमने 4 महीने के लिए वसूल किया था। उसने कहा बख्त जब बेदार था कम बख्त आंखें सो गई, वक्त जब बेदार था कम वक्त आंखें सो गया, जब वक्त तो बेदार आंखें हो गई। जब मौत आएगी तो फिर आंखें खुलेगी, लेकिन फिर वक्त अभी सौदे करो। खुदा पाक की कसम, जितना गुर्बत में तंगदस्ती में करोगे हालात, इतना अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगा। आज फैसले कर दो। देखो अल्लाह से फैसले, अल्लाह के साथ मामला है, अल्लाह बड़ा वफादार है, अल्लाह जाया नहीं करेगा, इस पर एतमाद करो। किसी इंसान की बात नहीं है, इंसान पर बेएतमादी हो सकती है, इंसान धोखा देता है, अल्लाह पाक किसी को धोखा
اللہ کے وعدے سچ ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہر حال میں نکلو. یہ حال اللہ کو معلوم تھے. ہر حال میں قرآن کے آیات ہے انفروا خفافا وثقالا، ہر حال میں نکلو، جان بھی لگاؤ مال. آگے فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم، عقل نہ جوڑو کہ میں نکلوں گا تو یہ خراب ہو جائے گا. قرآن فرماتے ہیں ہر حال میں تمہارے لیے نکلنے میں خیر ہے، بدخیری نہیں ہے. تانوی صاحب ترجمہ لکھتے ہیں اگر یقین رکھتے ہو کہ بات اللہ کی پھر دیر نہ کرو. آج کوئی بھی مطالبے سے پہلے نہ چلا جاؤ. یہ سوال ہے اور آپ نے وعدہ بھی کیا آئندہ شب جمعہ رات کی نیت سے آیا کرو. پوری رات سونا بھی یہاں عبادت ہے. سونا بھی فریج میں 2 گھنٹے چیز رکھو اس کا اور اثر ہوتا ہے، پوری رات رکھو فرق ہے یا نہیں ہے؟ اس ماحول میں قاری طیب سے میرے کہ جہاں 40 مسلمان جمع ہوتے ہیں ان میں ضرور اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے. یہاں تو ہزاروں کا مجمع ہے. اس ماحول میں رات گزارنا بہت آدمی کو وہ چارج ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو ابھی یہ فیصلے ایک سوال کرتا ہوں فوراً نہ اٹھے. اگر اٹھنا بھی ہو کم از کم 5-6 منٹ کے بعد. پہلا مطالبہ یہ ہے کہ بھائی ہمارا سب سے کہ ہر آدمی 1 دفعہ 4 مہینے لگائے. تو جنہوں نے نہیں لگائے وہ نقد کڑے ہو جائے. جن کے سالانہ چہتے رہتے چہلے